ایک نئی بات کروں گا، وہ ہے ہیومینٹی کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد نیشنلزم کے بارے میں. آپ مجھے یہ بتائیے، انسانیت کے بارے میں ہم نے کافی باتیں کی، لیکن نیشنلزم چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اس کو اپنے ملک کے تئیں کس طرح وفادار ہونا چاہیے، اور کس طرح اس کو کیسے ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نیشنلزم؟ یہ بڑی امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، تو بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو سب سے پہلے اس پر ایک اسلامک اتھارٹی کوٹ کروں گا جی، کہ اسلام کا ویو پوائنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہائیلی مس انڈرسٹوڈ ہے. جی، بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے جی، نیشنلزم کا، جی، نیشن کا کنسیپٹ. جی جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت مدینہ فرمائی جی، تو آپ نے ایک الائنس بنایا، ہاں، مسلمانوں کا، جیوز کا، اور جیوز کے تمام ٹرائبز اور ان کے الائز کا، جی، اور مل کر ایک پہلا کانسٹیٹیوشن لکھا فار اسٹیٹ آف مدینہ. ماشاءاللہ. This was the first written constitution of the history of world. ہسٹری آف ورلڈ، History of the world. اس سے پہلے فل فلیج اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں تھا. ہاں، جو گریک کے زمانے میں جو فلاسفیز اور پولیٹکس کے اوپر بکس آتی تھیں، جی، وہ پرنسپلز اور اصول دیتے تھے، مگر آرٹیکلز کی شکل میں، جیسے آپ کا انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے آپ کے. جی ہاں، اور برٹن میں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں ان ریٹن، وہ کانسٹیٹیوشنل لا ہوتا ہے. جی ہاں، جو ان کے کنونشنز اور ٹریڈیشنز کے ساتھ اور پریسیڈنٹس کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. جی ہاں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیومن ہسٹری میں جی، فرسٹ ٹائم جب سٹی اسٹیٹ آف مدینہ بنائی تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کروایا، ڈرافٹڈ 63 آرٹیکلز پہ مشتمل. جی، اب اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آرٹیکل لکھا، پہلا آرٹیکل، جی، پہلا اور دوسرا آرٹیکل، جی، اور پھر آگے آرٹیکل 28 دو جگہ پر مینشن کیا کہ مسلمان اور جیوز اور ان کے تمام ٹرائبز، جی، اور ان کے آگے تمام الائز، جی ہاں، مل کر ایک سنگل نیشن تشکیل دیتے ہیں. واہ. Concept of living together. Concept of living together with unity in diversity. That's a real interfaith. جی ہاں، یہ حضور علیہ السلام کے سنت ہے. Real interfaith. میثاق مدینہ کے لفظ ہیں آرٹیکل 28، 28 دفعہ، 28 کا آرٹیکل اور آرٹیکل پہلا اور دوسرا. جزاک اللہ. جی. فرمایا انہم امۃ واحدۃ من دون الناس، ماشاءاللہ. اور فرمایا ان یہود بنی عوف امۃ مع المؤمنین، یہ میں نے حدیث کے لفظ کوٹ کر دی. جی ہاں. فرمایا کہ جیوز، بنی عوف کے اور باقی تمام ٹرائبز کو یکے بعد دیگر حضور علیہ السلام نے گنا، اور ساروں کے نام گن کر پھر آگے فرمایا پھر ان کے الائز، یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک سنگل نیشن تشکیل دیتے ہیں. واہ. یہ اسٹیٹ نیشن کا کانسیپٹ تھا. ہاں. اور پھر آگے فرمایا للیہود دینہم وللمسلمین دینہم، دین اور مذہب یہود کا ان کا اپنا ہوگا، مسلمانوں کا اپنا ہوگا، مذہبی آزادی ہوگی، مگر ایک ملک میں رہتے ہوئے سب ایک سنگل نیشن کے No طور پر compulsion in religion. نو کمپلشن، نو کوشن ان ریلیجن. جی ہاں. سو آپ کے سوال کا جواب آ گیا. جی. میں کوئی شخص ایون ہندو ہے، سکھ ہے یا کرسچن ہے اور وہ پاکستان کا شہری ہے، جی، تو اس کے اوپر پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے پاکستان کی شہریت، پاکستان کی نیشنلٹی جی، اور پاکستان کے لاز کا احترام، ہاں، وفاداری اتنی لازم ہے جتنی وہاں کے رہنے والے مسلمان باسیوں پر. ہاں. اسی طرح جی، اگر کوئی مسلمان ہے ہاں، یا کرسچن ہے یا کسی بھی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے اور وہ انڈیا کا رہنے والا ہے، ہاں، لہذا اسلامک نقطہ نظر سے اس مسلمان پر اپنے دین اور مذہب کی آزادی ہے. ماشاءاللہ. اپنے مذہب پہ رہے، دین پہ رہے، اس دین اور مذہب کو چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. جی. مگر وہ انڈیا میں رہتے ہوئے، چونکہ انڈیا کا وہ نیشنل ہے، جی ہاں، یہاں کا سٹیزن ہے، جی، یہاں کے انڈیا کے پورے ملک کا رہنے والا باسی ہے، ہاں، اسی طرح جیسے ہندو یہاں کا باسی ہے، ہاں، اس کے اوپر واجب ہے انڈین کے لا آف دا لینڈ کی پابندی کرنا، اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا، ہاں، ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے یہاں پورا کنٹریبیوٹ کرنا، یہاں کے پولیٹیکل، سوشل، اکنامک پورے پروسیس کا پارٹ اینڈ پارسل بننا، اور سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا اور پراپر انٹیگریشن کے ساتھ رہنا، بے شک، اور پازیٹیو کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا. وہ یہ نہ سمجھے کہ آئسولیٹ ہو کے رہے، بہترین میں مسلمان ہوں، یہ انڈیا ہے تو میں اس میں کنٹریبیوٹ نہ کروں، یہ سوچ ان اسلامک سوچ ہوگی، اسلام کے خلاف اور سنت نبوی کے خلاف ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کرام 84 صحابہ کو جی ہاں مکی زندگی میں ہجرت سے قبل جی جب کفار اور مشرکین مکہ نے بڑے ظلم ڈھائے جی مسلمانوں پر بہت ٹارچر ہوا جی تو آپ نے ہجرت کا حکم دیا جی اور قرآن مجید میں حکم آیا جی اس کو ہجرت اولا کہتے ہیں، پہلی ہجرت جو حبشہ میں ہوئی، جی ہاں ایبیسینیا ہاں یوتھوپیا جس کا نام ہے آج جی یوتھوپیا، جی حضور السلام نے ان کو ہجرت کا حکم دیا، جی اچھا چنانچہ 84 مسلمان مہاجر ہوئے، جی وہاں گئے۔ اچھا جب وہ وہاں رہے تو حضور علیہ السلام نے انہیں ایک لفظ بولا جو حدیث صحیح میں لفظ ہے، جی فرمائیے، اور فرمایا کہ وہ ارض صدق ہے، سچائی کی سرزمین ہے۔ اچھا، اور وہ یوتھوپیا وہ کرسچن لینڈ تھی، نجاشی حکمران ایک کرسچن کنگ تھا، جی مذہباً کرسچن تھا، جی ملک کرسچن تھا، جی لیکن حضور السلام نے فرمایا ہے یہ ارض صدق، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی سچائی کی سرزمین ہے۔ کیوں؟ حضور السلام نے خود ایکسپلین کیا، اس لیے فرمایا کہ وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک یونیورسل کرائیٹیرین فار ہیومینٹی کریٹ کر دیا کہ جس زمین پر ہیومن رائٹس وائلیٹ نہ ہوں، جی ہاں، جس زمین پر کسی کے رائٹ دیر از نو، یور رائٹ از ناٹ بینگ رانگڈ، اٹ از ناٹ بینگ وائلیٹڈ، جی ہاں، اور آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، لہذا اس عدل اور انصاف کی وجہ سے اس زمین کو صدق کی زمین کہا۔ سو میں یہ کہوں گا جہاں جہاں جس مذہب کے پیروکار رہ رہے ہیں، وہ پاکستان اور انڈیا ہے یا وہ انگلینڈ ہے، وہ امریکہ ہے، وہ یورپ ہے، وہ عرب کی سرزمین ہے یا عجم کی، جس بھی مذہب کے ساتھ ان کا دنیا کے ہر ملک میں دیکھیے ہر مذہب کے پیروکار رہتے ہیں، سٹیزن، لہذا ان کے اوپر ذمہ داریاں دو ہیں، اپنے مذہب پہ رہیں، سلمان قرآن پر، سنت پر، اپنی فقہ پر، شریعت پہ عمل کریں، اس کو ڈائلیوٹ نہیں مت چھوڑے، ڈائلیوٹ نہ کریں۔ ہندو ہیں وہ اپنی ویدوں پر عمل کریں، اپنی بھگوت گیتا پہ عمل کریں، رامائن پہ کریں، اپنے مذہب کی اقدار پہ چلیں۔ کرسچن ہیں، جیوز ہیں، اپنے بائبل پہ چلیں، جیوز اپنے مذہب پہ، مذہب کو برقرار رکھیں، مگر جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ اس ملک کے سٹیزن ہونے کے ناطے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے وفادار ہوں، قانون کے وفادار ہوں، اس ملک کے امن اور اس ملک کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہاں پہ پھر وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین